السلام علیکم. ٹیلی اسکول کے اس ایجوکیشن پروگرام میں خوش آمدید. یہ پروگرام ٹی وی پر حکومت پاکستان اور سبق فاؤنڈیشن کی شراکت سے پیش کیا جا رہا ہے. اس کے لیسنز پاکستان کے تمام تعلیمی بورڈ بشمول کیمبرج کے سلیبس کے مطابق تیار کیے گئے ہیں، جس میں ایجوکیشن کانٹینٹ سبق فاؤنڈیشن پرووائڈ کر رہی ہے. سبق فاؤنڈیشن کی ویب سائٹ sabak.pk پر KG سے 12ویں جماعت تک ویڈیوز اور پریکٹس ٹیسٹ بالکل مفت دستیاب ہیں. آج کے انگلش لیسن میں انگلش گرامر میں سے ایڈوربس کی ٹاپک کو کور کیا جائے گا. یہ ٹاپک پاکستان کے تمام تعلیمی بورڈز اور کیمبرج میں کلاس 9 کے کورس میں موجود ہے. اس ویڈیو لیکچر کی مدد سے جو مقصد ہم حاصل کر سکیں گے وہ یہ ہے کہ آپ سیکھ سکیں گے پہچان اور استعمال مختلف قسم کے ایڈوربس کا اور ڈگریز آف ایڈورب کا. آج کے انگلش کے لیسن اور اس سے منسلک ویڈیوز کو گھر بیٹھ کر دیکھنے کے لیے آپ sabak.pk کی ویب سائٹ پر جا سکتے ہیں. یہاں پر تمام بورڈز کی 9ویں سے 12ویں جماعت تک انگلش کے سارے ٹاپکس پر ویڈیوز اور پریکٹس ٹیسٹس بالکل مفت موجود ہیں. ان کے ذریعے آپ اپنے کانسیپٹس کو پختہ کر کے امتحانات میں شاندار نمبر حاصل کر سکتے ہیں. اس سے پچھلی ویڈیو میں ہم نے ایڈوربس کی مختلف اقسام کے ناموں کے متعلق پڑھا تھا. اب ہم ایک ایک کر کے ان میں سے ایڈوربس کی ہر ایک قسم کو ایگزامپلس کی مدد سے ڈسکس کریں گے. تو سب سے پہلے جانتے ہیں ایڈوربس آف مینر کے متعلق. ان کی مدد سے ہمیں ہاؤ کا جواب ملتا ہے. ہاؤ یعنی کیسے یا پھر کسی بھی کام کو کس طرح سے کیا گیا. مثال کے طور پر اس جملے کو دیکھتے ہیں. He speaks slowly یعنی وہ آہستہ سے بات کرتا ہے. تو ایک طرح سے یہ جملہ جو ہے یہ ہے جواب اس سوال کا. How does he speak یعنی وہ کیسے بولتا ہے. تو اس کے جواب میں کہا گیا ہے He speaks slowly یعنی وہ آہستہ سے بات کرتا ہے. Speaks یعنی بولنے کے انداز کے متعلق بتایا گیا ہے. تو لفظ slowly کی مدد سے ہمیں مل رہا ہے جواب اس سوال کا، یعنی وہ کیسے بولتا ہے، وہ آہستہ بولتا ہے. تو لفظ سلولی کیا ہوا، یہ ہے ایڈورب آف مینر. اس کی مدد سے ہمیں مل رہا ہے ہاؤ کا جواب کیسے. اب سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں ایڈورب آف پلیس کو، جس کی مدد سے ہمیں ویئر یعنی کہاں کا جواب ملتا ہے. مثال کے طور پر اس جملے کو دیکھتے ہیں. 2 cars were parked outside یعنی 2 گاڑیاں باہر کھڑی تھیں. تو اس طرح سے یہ جملہ جواب دے رہا ہے اس سوال کا. Where were 2 cars parked یعنی 2 گاڑیاں کہاں کھڑی تھیں. Outside یعنی باہر. تو لفظ outside کی مدد سے جگہ کے متعلق پتہ چل رہا ہے، لہٰذا یہ ہے ایڈورب آف پلیس. جیسے کہ یہ ہمیں دے رہا ہے where کے سوال کا جواب. where یعنی کہاں. تو اس طرح سے جو ایڈوربس جگہ کے متعلق بتاتے ہیں وہ کہلائے جاتے ہیں ایڈوربس آف پلیس. اب سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں ایڈوربس آف ٹائم کے متعلق. ان کی مدد سے ہمیں ملتا ہے when کا جواب. when یعنی کب. اس ایگزامپل کی مدد سے سمجھتے ہیں. He came yesterday یعنی وہ کل آیا تھا. تو یہ جملہ کس سوال کا جواب دے رہا ہے، یہ ہے جواب اس سوال کا. When did he come یعنی وہ کب آیا تھا. وہ آیا تھا yesterday یعنی گزشتہ کل. تو اس طرح سے لفظ yesterday کی مدد سے ہمیں پتہ چل رہا ہے وقت کا، یعنی کوئی بھی واقعہ یا کام کب ہوا. تو اس طرح سے اس کی مدد سے ہمیں جواب مل رہا ہے when کا یعنی کب. تو ایسے الفاظ جو وقت کے متعلق بتاتے ہیں وہ کہلائے جاتے ہیں ایڈوربس آف ٹائم. اب سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں ایڈوربس آف فریکوینسی کو. ان کی مدد سے ہمیں جواب ملتا ہے ہاؤ آفن کا، یعنی کتنی مرتبہ. اس جملے کی مدد سے سمجھتے ہیں. We sometimes watch a movie یعنی ہم کبھی کبھار مووی دیکھتے ہیں. مووی کا مطلب ہوتا ہے فلم وغیرہ. تو اس جملے کی مدد سے کس سوال کا جواب مل رہا ہے، یہ جملہ جواب دے رہا ہے اس سوال کا ہاؤ آفن ڈو وی واچ اے مووی.
اور اس کا جواب ہے سم ٹائمز یعنی کبھی کبھار. تو اس سے پتہ چل رہا ہے فریکوینسی کے متعلق، یعنی سم ٹائمز کا لفظ جو ہے یہ جواب دے رہا ہے ہاؤ آفن کا، یعنی کتنی مرتبہ. سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں ایڈوربز آف ڈگری کو. ان کی مدد سے ہمیں جواب ملتا ہے ٹو واٹ ایکسٹینٹ کا، یعنی کس حد تک. اس ایگزامپل کی مدد سے سمجھتے ہیں. شی انٹائرلی اگریز ود ہم، یعنی وہ پوری طرح سے اس کے ساتھ متفق ہے، یعنی وہ پوری طرح سے اس کی بات کو مان رہی ہے. تو اس جملے سے ہمیں کس سوال کا جواب ملتا ہے؟ یہ جملہ جواب ہے اس سوال کا ہاؤ مچ ڈز شی اگری ود ہم، یعنی وہ کس حد تک اس سے متفق ہے، یا پھر وہ کس حد تک اس کی بات کو مان رہی ہے. اور اس کا جواب ہے انٹائرلی یعنی پوری طرح سے. تو انٹائرلی کی مدد سے ہمیں پتہ چل رہا ہے ڈگری یعنی حد کا. یہ لفظ ہمیں جواب دے رہا ہے ٹو واٹ ایکسٹینٹ کے سوال کا، یعنی کس حد تک. تو ایسے الفاظ جو کسی کام یا چیز کی حد کے متعلق بتاتے ہیں وہ کہلائے جاتے ہیں ایڈوربز آف ڈگری. چلیے اب لیتے ہیں آپ کا چھوٹا سا امتحان. آپ نے جملے کو پڑھ کر بتانا ہے کہ اس میں ایڈورب کی کون سی قسم کا استعمال کیا گیا ہے. مل کر اس جملے کو پڑھتے ہیں. دے ہیلپڈ اس چیئرفلی، یعنی انہوں نے خوشی خوشی ہماری مدد کی. تو ایک طرح سے یہ جملہ جو ہے یہ ہے جواب اس سوال کا ہاؤ ڈڈ دے ہیلپ اس، یعنی انہوں نے ہماری مدد کس طرح سے کی. چیئرفلی یعنی خوشی خوشی. تو اب آپ نے بتانا ہے کہ لفظ چیئرفلی جو ہے یہ ایڈورب کی کون سی قسم ہے. بالکل صحیح، لفظ چیئرفلی جو ہے یہ ہے ایڈورب آف مینر، کیونکہ یہ ہمیں جواب دے رہا ہے ہاؤ کا. ہاؤ یعنی کیسے. اب اس جملے کو دیکھیے. پلیز سٹ ہیئر یعنی یہاں بیٹھ جائیے. یہ جملہ جواب ہے اس سوال کا ویئر شوڈ آئی سٹ، یعنی میں کہاں بیٹھوں. تو اس کا جواب ہے ہیئر یعنی یہاں. اس جملے میں لفظ ہیئر جو ہے یہ ایک قسم کا ایڈورب ہے، اور یہ ایڈورب کی کون سی قسم ہے؟ بالکل صحیح، یہ ہے ایڈورب آف پلیس، کیونکہ اس کی مدد سے ہمیں جواب مل رہا ہے ویئر کا. ویئر یعنی کہاں. اب اس جملے کو دیکھیے. آئی نیڈ اٹ ناؤ یعنی مجھے ابھی اس کی ضرورت ہے. یہ جملہ جواب ہے اس سوال کا وین ڈو آئی نیڈ اٹ، یعنی مجھے کب اس کی ضرورت ہے. اور اس کا جواب ہے ناؤ یعنی ابھی. تو اس طرح سے ناؤ کا لفظ کیا ہے؟ یہ ہے ایک ایڈورب، اور یہ ایڈورب کی کون سی قسم کہلائی جائے گی؟ یہ ہے ایڈورب آف ٹائم. بالکل ٹھیک، کیونکہ اس کی مدد سے ہمیں مل رہا ہے جواب وین کا یعنی کب. اب دیکھتے ہیں اس جملے کو. دے وزٹ اس ڈیلی، یعنی وہ روز ہمیں ملنے آتے ہیں. تو یہ جملہ جو ہے یہ ہے جواب اس سوال کا وین ڈو دے وزٹ اس، یعنی وہ کب کب ہمیں ملنے آتے ہیں. اور اس کا جواب ہے ڈیلی یعنی روزانہ یا پھر ہر روز. تو ڈیلی کا لفظ جو ہے اس جملے میں ایڈورب کا کام دے رہا ہے، اور یہ ایڈورب کی کون سی قسم کہلائی جائے گی؟ بالکل صحیح، یہ ہے ایڈورب آف فریکوینسی، کیونکہ اس کی مدد سے ہمیں مل رہا ہے ہاؤ آفن کا جواب، یعنی کتنی مرتبہ. اب دیکھتے ہیں اس اگلے جملے کو. ہی از ویری سینسیبل، یعنی وہ بہت سمجھدار ہے. اور یہ جملہ دراصل جواب ہے اس سوال کا ٹو واٹ ایکسٹینٹ از ہی سینسیبل، یعنی وہ کس حد تک سمجھدار ہے. اور اس کا جواب دیا گیا ہے ویری یعنی بہت. تو ویری کی مدد سے پتہ چل رہا ہے ڈگری یعنی حد کا. اور اس طرح سے اس لفظ سے ہمیں مل رہا ہے جواب اس سوال کا ٹو واٹ ایکسٹینٹ یعنی کس حد تک. تو لفظ ویری جو ہے یہ ایڈورب کی کون سی قسم ہے؟ یہ ہے ایڈورب آف ڈگری. تو اب ہم آسانی سے بتا سکتے ہیں کہ ایڈوربز آف مینر ہمیں کیا بتاتے ہیں. ایڈوربز آف مینر ٹیل us the manner or way in which something happens. They answer the question how. یعنی ایڈوربز آف مینر کی مدد سے ہمیں پتہ چلتا ہے کسی بھی کام کو کس انداز سے کیا گیا، اور یہ ہمیں ہاؤ یعنی کیسے کے سوال کا جواب دیتے ہیں. اور ایڈوربز آف پلیس کی مدد سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے؟
Adverbs of place tell us the place where something happens. They answer the question where. यानी adverbs of place की मदद से हमें पता चलता है कोई भी काम या वाक़या किस जगह पर हुआ. ये हमें where यानी कहाँ का जवाब देते हैं. Adverbs of time की मदद से हमें क्या पता चलता है? Adverbs of time tell us something about the time when something happens. They answer the question when. यानी adverbs of time की मदद से हमें ये पता चलता है कि किसी भी काम को कब किया गया या कोई वाक़या कब पेश आया. इनकी मदद से हमें when यानी कब के सवाल का जवाब मिलता है. Adverbs of frequency की मदद से हमें क्या पता चलता है? Adverbs of frequency tell us about how often something happened. They answer the question how often. यानी adverbs of frequency की मदद से हमें पता चलता है कि किसी भी काम को कब कब किया गया या फिर कितनी मर्तबा किया गया. They answer the question how यानी ये हमें माफ़ कीजिएगा they answer the question how often यानी ये हमें how often के सवाल का जवाब देते हैं. How often यानी कितनी मर्तबा. और adverbs of degree की मदद से हमें क्या पता चलता है? Adverbs of degree tell us the degree or extent to which something happens. यानी adverbs of degree की मदद से हमें पता चलता है कि किसी भी काम को किस हद तक किया गया या फिर कोई चीज़ किस हद तक कैसी लगती है. They answer the question how much or to what degree. यानी adverbs of degree की मदद से हमें how much यानी किस हद तक या फिर to what degree इसका भी यही मतलब होता है किस हद तक. इसकी जगह to what extent भी कहा जा सकता है और उसका भी यही मतलब होता है. जैसे कि very या very much के अल्फाज का इस्तेमाल किया जाता है. तो ये थी adverbs की मुख्तलिफ इक़साम जिन्हें हमने एग्जाम्पल्स की मदद से समझने की कोशिश की. इन्हें और भी अच्छी तरह से समझने के लिए आप इस वीडियो को रीप्ले कीजिए और इसके साथ साथ पढ़ने और समझने की कोशिश जारी रखिए. इससे पहले हमने एक वीडियो में द डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव्स पढ़ी थी जिन्हें 3 डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन भी कहा जाता है, जैसे कि द पॉजिटिव डिग्री, द कंपैरेटिव डिग्री और द सुपरलेटिव डिग्री. बिल्कुल इसी तरह से ही डिग्रीज ऑफ एडवर्ब्स भी होती हैं. इन्हें भी 3 डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन कहा जाता है. एडवर्ब्स की 3 डिग्रीज के नाम भी इसी तरह से हैं. पहली डिग्री का नाम है पॉजिटिव डिग्री. एडवर्ब्स की दूसरी डिग्री का नाम है कंपैरेटिव डिग्री और एडवर्ब्स की तीसरी डिग्री का नाम है सुपरलेटिव डिग्री. जैसे कि हम पहले भी पढ़ चुके हैं, एडवर्ब्स का काम होता है टू डिस्क्राइब वर्ब्स, यानी ये एक्शन वर्ड्स को डिस्क्राइब करते हैं, यानी उनके मुतालिक कुछ न कुछ बताते हैं. मिसाल के तौर पर इस छोटे से जुमले को देखते हैं. ही रैन फास्ट यानी वो तेज भागा. इस जुमले में लफ्ज रैन जो है ये क्या है? ये है एक वर्ब यानी एक्शन वर्ड. और लफ्ज फास्ट जो है ये डिस्क्राइब कर रहा है लफ्ज रैन को, यानी इसके मुतालिक बता रहा है कि किस तरह भागा गया. फास्ट यानी तेजी के साथ. तो इस तरह से लफ्ज फास्ट जो है ये कहलाया जाएगा एक एडवर्ब. तो इस जुमले में एक शख्स के भागने के अंदाज के मुतालिक बताया जा रहा है कि वो किस अंदाज में भागा, लेकिन इस जुमले में उस शख्स का मुकाबला किसी दूसरे शख्स से नहीं किया जा रहा. तो यहाँ जो एडवर्ब इस्तेमाल हुआ है ये डिग्री के लिहाज से कहलाया जाएगा पॉजिटिव. अब एक और एग्जाम्पल देखते हैं. यू रैन फास्टर देन हिम, यानी तुम उससे ज्यादा तेज दौड़े. तो इस जुमले में भी लफ्ज रैन क्या है? यह है एक वर्ब यानी एक्शन वर्ड. और लफ्ज फास्टर यानी ज्यादा तेज. इसकी मदद से क्या पता चल रहा है कि किस अंदाज में भागा गया, यानी ये लफ्ज रैन को डिस्क्राइब कर रहा है. चूंकि ये एक वर्ब को डिस्क्राइब कर रहा है लिहाजा लफ्ज फास्टर जो है ये क्या है? ये है एक एडवर्ब. लेकिन अब चूंकि इस जुमले में लफ्ज फास्टर को इस्तेमाल किया गया है दो लोगों के भागने के अमल को आपस में कंपेयर करने के लिए, यानी उसके मुकाबले के तौर पर
کہ کون کس سے زیادہ تیز بھاگا. یو رین فاسٹر دین ہم یعنی تم اس سے زیادہ تیز بھاگے. تو اس طرح سے لفظ فاسٹر کی مدد سے یو اور ہم کے درمیان ایک قسم کا کمپیریزن یعنی مقابلہ بتایا گیا ہے. لہٰذا اپنی ڈگری کے لحاظ سے اب لفظ فاسٹر جو ہے وہ ایک کمپیریٹیو ڈگری کا ایڈورب کہلایا جائے گا. اب دیکھتے ہیں ایک اور جملہ. علی رین دا فاسٹسٹ آف آل یعنی علی سب سے تیز بھاگا. یعنی اس جملے میں علی کا مقابلہ باقی تمام لوگوں سے ہو رہا ہے اور بتایا جا رہا ہے کہ وہ سب سے زیادہ تیز بھاگتا ہے یا سب سے زیادہ تیز بھاگا. تو اس جملے میں بھی لفظ رین جو ہے وہ کیا ہے؟ یہ ہے ایک ورب. اور لفظ فاسٹسٹ جو ہے یعنی سب سے زیادہ تیز یہ بتا رہا ہے بھاگنے کے انداز کے متعلق. تو اس طرح سے لفظ فاسٹسٹ ہو گیا ایک ایڈورب کیونکہ یہ ایک ورب کو ڈسکرائب کر رہا ہے اور اپنی ڈگری کے لحاظ سے یہ کہلایا جائے گا ایک سپرلیٹیو ایڈورب کیونکہ سپرلیٹیو ایڈورب کی وہ ڈگری ہوتی ہے جس کی مدد سے کسی عمل کے متعلق بتایا جاتا ہے کہ وہ کس طرح سے باقی سب کے مقابلے میں زیادہ بہتر ہے یا کمتر ہے. تو یہاں ہم نے دیکھی سب سے بہتر کی اگزامپل. اسی طرح سے اب دیکھتے ہیں سب سے کمتر کی اگزامپل. اس کی بھی تینوں ڈگریز کو ایک ایک کر کے دیکھیں گے. سب سے پہلے ہے پازیٹیو ڈگری. تو اس کی اگزامپل ہے یہ جملہ یو نو لٹل یعنی تمہیں کم پتہ ہے. نو کا مطلب ہے جاننا یا پتہ ہونا. یہ ایک ورب ہے اور لفظ لٹل جو ہے وہ چونکہ اس ورب کو ڈسکرائب کر رہا ہے یا اس کے متعلق بتا رہا ہے لہٰذا یہ ہے ایک ایڈورب. اور چونکہ اس جملے میں صرف ایک شخص کے متعلق بات ہو رہی ہے یعنی اس کا مقابلہ کسی دوسرے شخص سے نہیں ہو رہا لہٰذا ایڈورب کی یہ قسم اپنی ڈگری کے لحاظ سے کہلائی جائے گی پازیٹیو ڈگری. تو ایڈورب کی اس قسم کو پازیٹیو ڈگری کیوں کہا جا رہا ہے؟ کیونکہ یہاں پر اسے استعمال کیا گیا ہے کسی عمل کو ڈسکرائب کرنے کے لیے لیکن اس میں جس شخص کے متعلق بات ہو رہی ہے اس کا مقابلہ کسی دوسرے شخص کے عمل سے نہیں کیا جا رہا ہے. صرف یہ بتایا گیا ہے کہ اسے کم پتہ ہے. اب دیکھتے ہیں ایک اور اگزامپل. He knows even less یعنی اسے اس سے بھی کم پتہ ہے. تو اس جملے میں بھی لفظ knows جو ہے یہ ہے ایک ورب جبکہ even less کے الفاظ جو ہیں یہ knows کے ورب کو ڈسکرائب کر رہے ہیں اس کے متعلق بتا رہے ہیں کہ کتنا پتہ ہے اس سے بھی کم. اس طرح سے even less کے الفاظ جو ہیں یہ مل کر بنا رہے ہیں ایڈورب جو کہ اپنی ڈگری کے لحاظ سے کہلائی جائے گی کمپیریٹیو ڈگری کیونکہ اب یہاں کسی ایک شخص کے عمل کا مقابلہ کسی دوسرے شخص سے کیا جا رہا ہے. He knows even less یعنی اسے اس سے بھی زیادہ کم پتہ ہے. اس جملے کو اس دوسرے جملے کے مقابلے میں دیکھتے ہیں یعنی اس سے پچھلا جملہ جو تھا you know little یعنی تمہیں کم پتہ ہے اور اب یہ ہے اسے اس سے بھی کم پتہ ہے یعنی تم سے بھی کم پتہ ہے. تو اس طرح سے یہاں دو لوگوں کا آپس میں مقابلہ کیا جا رہا ہے کہ کسے کتنا پتہ ہے. تو جب دو لوگوں کے عمل کو آپس میں کمپیئر کیا جاتا ہے اس کے لیے جو ایڈورب استعمال کرتے ہیں اسے کمپیریٹیو ڈگری کہا جاتا ہے. اب پچھلے دو جملوں کے مقابلے میں ایک اور اگزامپل دیکھتے ہیں. They know the least یعنی انہیں سب سے کم پتہ ہے. تو اس جملے میں لفظ know یعنی پتہ ہے یہ ہے کیا ہے؟ یہ ہے ایک ورب یعنی ایکشن ورڈ اور the least کے الفاظ جو ہیں یہ ڈسکرائب کر رہے ہیں نو کے ایکشن کو. تو اس جملے میں یہ کام دے رہے ہیں ایک ایڈورب کا اور اپنی ڈگری کے لحاظ سے یہ ایڈورب کہلایا جائے گا ایڈورب آف سپرلیٹیو ڈگری کیونکہ اس کی مدد سے یہ بتایا جا رہا ہے ایک عمل کے متعلق کہ وہ باقی تمام عوامل کے مقابلے میں کیسا ہے. جیسا کہ یہاں کہا گیا ہے کہ انہیں سب سے کم پتہ ہے یعنی باقی سب کے مقابلے میں وہ سب سے کم جانتے ہیں.
تو اس طرح سے جب کسی شخص کے عمل کے متعلق بتایا جا رہا ہو کہ وہ کس طرح کا ہے لیکن اس کا مقابلہ کسی دوسرے شخص کے عمل سے نہ کیا گیا ہو تو اس کے لیے جو ایڈورب استعمال ہوتا ہے وہ کیا کہلایا جاتا ہے؟ ایڈورب آف پازیٹیو ڈگری. لیکن جب کسی شخص کے عمل کا مقابلہ کسی دوسرے شخص کے عمل سے کیا جائے تو اس کے لیے جو ایڈورب استعمال کرتے ہیں اسے کہا جاتا ہے ایڈورب آف کمپیریٹیو ڈگری.